جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم گزشتہ کلاس میں اسماء مشتقات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اسم جو مصدر سے بنتے ہیں. ہم نے پہلے وہ فعال پڑھے جو مصدر سے بنائے جاتے ہیں، اور پھر ہم وہ اسماء پڑھ رہے تھے جو اسم مصدر سے بنائے جاتے ہیں. اور وہ اسم کیا کیا کام کرتے ہیں؟ اس میں فاعل کام کرنے والے کو بیان کرتا ہے، اس میں مفعول جس پہ فعل واقع ہو اسے بیان کرتا ہے، اس میں ظرف اس کام کے واقع ہونے کی جگہ اور وقت کو بیان کرتا ہے اس کام کے ساتھ. اس کے بعد آتا ہے اس میں آلہ، وہ چیز جس کے ذریعے سے کوئی فعل واقع ہوتا ہے. لیکن اس میں ظرف کی ایک بات جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اس میں مفعول اور اس میں صرف فاعل اور اس میں فاعل کا فرق بتایا تھا، اسی طرح آپ ظرف اور اس میں ظرف کا بھی ایک فرق ذہن میں رکھیں کہ میں نے بتایا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا وہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اسے ہم مرفوعات میں کنسیڈر کرتے ہیں. وہ 8 چیزیں جن پہ ہمیشہ ہی رفع آتا ہے حالت رفعی میں وہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک فاعل ہے. مین چیز کہ جب بھی کوئی فعل کے بعد فاعل آئے گا تو وہ حالت رفع میں ہوگا. لیکن جو اس میں فاعل میں نے آپ کو بتایا تھا فاعلن کے وزن پہ لفظ آئے گا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. کاتبن وہ حالت اصل جب فاعل بنے گا جملے کے اندر تو فاعلن آئے گا، جب وہ بطور مفعول کے آئے گا تو فاعلن آئے گا. جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں ضرب زید حامدن، تو حامدن کا لفظ ویسے تو فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے، لیکن چونکہ وہ جملے میں مفعول بن رہا ہے تو ہم اس پہ زبر لگائیں گے فاعلن، 2 زبر کے ساتھ. اور پھر وہ جب فی کے بعد حروف جارہ میں یا مضافلے کی صورت میں آئے گا تب اس میں فاعل کے صیغے پر زیر بھی آ سکتی ہے. یہی کام ظرف اور اس میں ظرف کے اندر بھی ہوگا کہ جو ظرف ہے جو صرف وقت اور جگہ کو بیان کرتا ہے، جیسے یہ الفاظ ہیں، تو یہ ہمیشہ کس میں آئیں گے؟ حالت نصب میں ہی آئیں گے. ان کو ہم ہمیشہ حالت نصب میں کنسیڈر کریں گے جو صرف ظرف ہوں گے. جیسے یوم ہے تو اسے یوما استعمال کریں گے ہر جگہ پہ یوما، ٹھیک ہے. جو غدن ہے یہ ظرف ہمیشہ ہی کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. اسی طرح فوقا، خلفا، اماما، تحتا، یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیشہ جملے میں کیا آئیں گے؟ بطور مفعول کے آئیں گے. لیکن جو لفظ اس میں ظرف ہوگا جیسے کہ مفعل اور مفعل، اسے ہم چینج بھی کر سکتے ہیں. مفعل اور مفعل جو اس میں ظرف کا صیغہ ہے جب وہ حالت فاعلی میں ہوگا اس پہ مفعلن مفعلن پیش ہوگا، جب وہ حالت نصب میں ہوگا تو مفعلن مفعلن ہوگا، اور جب وہ حالت جر کے اندر مضافلے وغیرہ بن رہا ہوگا تب اس پہ زیر بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اس میں فاعل تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. اسی طرح ظرف جو ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں بطور مفعول کے آئے گا، لیکن اس میں فاعل اس میں ظرف جو ہے وہ حالت رفع نصب جر تینوں میں اس کا اعراب بدل بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اس میں اعلیٰ کے بارے میں. وہ لفظ جس کے ذریعے سے کوئی فعل واقع ہو رہا ہو. جیسے دیکھیں اس کے لیے تو اگزامپل ایک بڑی مشہور ہے کہ وہ آپ نے کافی مرتبہ پہلے الحمدللہ پڑھی ہے کہ فتح یفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ایک فعل ہے فتح یفتح، ایک باب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مصدر کا کھولنا. تو ایک آدمی کھول رہا ہے، وہ فاعل ہو گیا جس چیز کو کھولا جا رہا ہے. فتح خالد البابا، خالد نے دروازہ کھولا. فتح فعل ہو گیا، خالد فاعل ہو گیا، اور البابا مفعول ہو گیا. اب ہم کہتے ہیں خالد نے چابی سے دروازہ کھولا. تو چابی کیا بن رہی ہے؟ دراصل ایک ذریعہ بن رہی ہے فاعل کے کام کرنے کا اور فعل کے واقع ہونے کا. تو درمیان میں یہ جو لفظ چابی ہے نا، اسے ہم کہیں گے اسم اعلیٰ. کیا کہیں گے؟ اس کے لیے ہمیں فاعل اور مفعول کے علاوہ جو تیسری چیز بیچ میں لے کے آئیں گے اس کے لیے ایک خاص وزن ہوگا. جب کسی فعل کو کرنے کے لیے کوئی چیز واسطہ اور ذریعہ بن رہی ہو تو اسے ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اسم اعلیٰ. اور اس کے لیے بھی ایک خاص وزن ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ظرف جگہ اور وقت کے نام کو بولتے ہیں، اور اس میں ظرف وہ لفظ جس کے اندر کام کی جگہ بتائی جا رہی ہے. اسی طرح آلہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آلہ ہمیشہ ذریعہ کو بولتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کا آلہ تو ہم اسے ذریعہ ہی استعمال کرتے ہیں. لیکن اس میں آلہ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ خاص وزن
جس کے اندر کوئی خاص کام کرنے کے لفظ بنائے جا رہے ہیں. تو اس صورت کے اندر ہم دیکھیں تو عربی کے اندر ہمیں 3 وزن نظر آتے ہیں اس میں آلہ بنانے کے. نمبر 1، اچھا اس کے اندر بھی پہچان اور علامت جو ہوگی نا وہ شروع میں میم ہوگی. آپ نے دیکھا کہ فاعل اور مفعول کے اندر ہم نے ایسی میم دیکھی جس کے اوپر پیش آ رہا ہے. اس میں ظرف کے اندر ہم نے ایسی میم دیکھی جس کے اوپر زبر آ رہا ہے، مفعل اور مفعل. ٹھیک ہے، عین کلمہ کی حرکت چینج ہوتی ہے لیکن میم پہ دونوں جگہ پہ زبر ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر اس میں آلہ کی پہچان بھی میم ہے تو اس میم پہ کیا ہوگی؟ زیر ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں آلہ کے 3 وزن ہیں. نمبر 1 مفعل، میم کے نیچے زیر ہے، باقی فا عین لام وہ ظرف کی طرح ہی ہے. مفعل، مفعلن، کیونکہ عیسیٰ میں اس میں تنوین بھی آ سکتی ہے. دوسرا وزن اس کا ہے مفعلاتن، اس کے آخر میں مفعل کے آخر میں تا آ گئی. لیکن آپ نے یہ یاد رکھنا کہ اس میں آلہ کی پہچان میم کے نیچے زیر ہے. مفعلن، مفعلاتن. اور تیسرا وزن جو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے وہ ہے مفعال، مفعال. اب اس کے ہم مثالیں دیکھتے ہیں. مفعال کا وزن سب سے زیادہ استعمال ہوتا رہتا ہے کیونکہ چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مفتاح. اصل باب تھا فاتحہ، تو اس سے جب ہم وہ چیز بنائیں گے جو کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کس وزن پہ آئے گی؟ مفعال کے وزن پہ، مفتاح. اب آپ کوئی اور چیز دیکھیں، کوئی اور لفظ، کوئی مصدر. جیسے ایک لفظ عربی میں ہے وزن کرنا. ٹھیک ہے، وزانہ، وزینہ، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کوئی چیز وزن، کسی چیز کا وزن کرنے کے لیے. اب وزن جو مصدر ہے اس سے اگر ہم وہ چیز بنانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی چیز، کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے تو اسے ہم ان 3 لفظوں میں سے کسی کے وزن پہ لے کے آئیں گے. ہم اس سے مفعال سے ہی بنائیں گے. تو واو زا نون کے مادے سے اس میں آلہ کیسے بنے گا؟ میزان. کیا بنے گا؟ ہیلو، میزان. جی میزان، مفعال کی وزن پہ میزان. اسی طرح کیل کا مطلب بھی ہوتا ہے عربی میں بولتے ہیں کالا یکیلو کیلن سے ہوتا ہے کوئی چیز تولنا. تو وہاں سے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے مکیالا. تو مفعال، مکیال. ترازو ہوتا ہے نا جس کے ذریعے کوئی چیز تولتے ہیں اس کو مکیال عربی میں بولتے ہیں. ترازو کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مکیال، کیونکہ کیل کہتے ہیں تولنا اور مکیال ترازو، مفعال کے وزن پہ. اسی طرح اب ان دونوں وزن کا ہم دیکھتے ہیں کہ مفعال سے مصباح، چراغ اور روشنی کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے مفعال، مصباح، چراغ کو بھی اس میں آلہ کے وزن پہ بولتے ہیں. مفعلتن کے وزن پہ آ رہا ہے صفائی کرنے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے، جھاڑو کو بولتے ہیں عربی میں من کسا، مفعلہ. اب نکسا ینکسو، کوئی چیز صاف کرنا، تو وہاں سے جو آلہ بنے گا صفائی کے لیے اسے مفعلہ تون کے وزن پہ من کسا تون. اسی طرح مت رافا تون کا لفظ مت رافا، مت رافا تون کا لفظ ہتھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے. مفعل، مفعل کے وزن پہ معرج. جیسا کہ ایک مصدر ہمارے سامنے ہے بلند ہونا، بلندی کے لیے لفظ آتا ہے عروج. عروج کا لفظ استعمال ہوتا ہے بلندی کے لیے، اوپر چڑھنے کے لیے. معراج کا لفظ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، معراج، مفعال کے وزن پہ. اور سیڑھیوں کو عربی میں کہتے ہیں معرج، معرج، مفعل کے وزن پہ، کیونکہ وہ عروج کا، بلندی پہ جانے کا کیا بنتی ہے؟ ذریعہ، واسطہ اور آلہ بنتی. تو اس میں آلہ کے صرف یہ 3 وزن ہیں، مفعل، مفعلہ اور مفعال. تینوں کے نیچے زیر ہے اور تینوں سٹارٹ میں بالکل ایک جیسے ہیں. ایک کے آخر میں تا نہیں ہے، ایک کے آخر میں تا ہے، اور ایک کے آخر میں لام سے پہلے صرف الف ہے. یہ تینوں وزن مختلف ابواب کے اندر استعمال ہوتے رہتے ہیں.
ان میں سے کوئی بھی وزن اگر بنایا جائے گا تو وہ ٹھیک ہے، یا انہیں بطور عربی گرامر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کون سا کس مادے سے جو ہے اس میں آلہ کس وزن پہ بنایا گیا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور پہ مفعال کے وزن پہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ مفعلت ان کے وزن پہ اور کچھ مفعلن کے وزن پہ، لیکن تینوں کی جو جمع ہے وہ آتی ہے مفاعیل، مفاعیل، جیسے معاریج ایسے بھی آ سکتا ہے، موازین آپ نے یہ قاریہ کے اندر دیکھا ہو موازین، تو موازین بہت سارے ترازو، مفاتیح بہت ساری چابیاں، ٹھیک ہے، مصابیح بہت سارے چراغ، تو اس میں آلہ کی جمع جو ہے وہ مفاعیل کے وزن پہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں آلہ کے تین وزن ہیں، مفعل، مفعلہ اور مفعال، اور تینوں کی جمع مفاعیل، جیسے مصابیح، مفاتیح اور موازین، معاریج، سب الفاظ مفاعیل کے وزن پہ آئیں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 جو اس میں مشتق آتا ہے وہ ہے اس میں صفت، اس میں صفت، اس میں صفت کے اندر 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں۔ صفت کا مطلب تو ہوتا ہے صفت جس میں کسی چیز کی عارضی، دائمی، دونوں صفات، کوئی وقتی ہے ٹیمپرری صفت ہے وہ بھی اس میں صفت میں شامل ہوتی ہے، کوئی کسی کی مستقل صفت بیان کرنی ہے وہ بھی اس میں صفت کے اندر آئے گا، اسی طرح کسی صفت کی زیادتی اور شدت کو بیان کرنا ہے وہ بھی اس میں صفت کے اندر آئے گا، کسی کا عیب بیان کرنا ہے اسے بھی اس میں صفت میں بیان کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی صفات ہوں یا بری، کسی رنگ کو ذکر کرنا ہے تو اس کے لیے بھی اس میں، کسی کے نیلے رنگ کو، پیلے رنگ کو ایسے بیان کرنا ہے تو وہ بھی اس میں صفت کے اندر ہی آئے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کام کو مستقل طور پہ کرتا ہے اور وہ پیشہ اس کی پہچان بن جاتا ہے اسے بھی ہم اس میں صفت کے اندر بیان کریں گے۔ تو مین ٹاپک ہے اس میں صفت۔ اس میں صفت کے اندر یہ جو میں نے جتنی کیٹیگریز بتائی ہیں ان کے الگ الگ نام بھی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں صفت کے اندر آتا ہی ہے ایک چیز صفت مشبہ، صفت مشبہ، صفت مشبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی صفت کی زیادتی، کوئی آدمی، کسی آدمی کے اندر کوئی صفت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، نارمل صفت بیان کرنے کے لیے تو اس میں فاعل ہی یوز ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی بہت زیادہ، ایک آدمی تعریف کرنے والا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں حامد، کوئی آدمی لکھنے والا ہے اس کے اندر لکھنے کی صفت ہے ہم اس کو کہتے ہیں کاتب، کوئی آدمی پڑھنا جانتا ہے ہم اسے کہتے ہیں قاری، ٹھیک ہے، کوئی آدمی بیٹھا رہتا ہے ہم اسے کہتے ہیں جالس، تو کوئی بھی اس کا نام اس میں فاعل کے ذریعے بھی ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کی صفت کے اندر ذرا زیادتی پائی جائے گی، وہ بہت زیادہ یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں صفت ہی کی پہلی کیٹیگری ہے صفت مشبہ، تو اس کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں زیادہ تر اس کو بیان کرنے کے لیے۔ نمبر 1 پہلا استعمال کرتے ہیں فعلن، فعلن یہ پہلا وزن ہے، اور یہ پہلا وزن فا کلمہ کی تینوں حرکتوں کے ساتھ آ سکتا ہے، فعلن بھی آ سکتا ہے، فعلن بھی آ سکتا ہے، فعلن بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو کیسے ملیں گی؟ کوئی کام بہت زیادہ مشکل ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں صعبن، صعبن، یعنی اب ایک کام کے اندر مشکل بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو اسے صفت مشبہ کی کون سے وزن پہ لے آئیں گے؟ فعلن، ٹھیک ہے، صعبن۔ اسی طرح دوسرا وزن جو اس کا ہے فعلن اور فعلن، فعلن کے وزن پہ صفرن، بالکل خالی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں صفر، تو صفر کا جو لفظ ہے یہ دراصل صفت مشبہ ہے کہ کوئی چیز بالکل ہی کیا ہے؟ زیرو ہے، بالکل خالی ہے، تو یہ عین فا کلمہ کی زبر ہے، یہ فا کلمہ کی زیر ہے۔ تیسری چیز فعلن کا وزن، جیسے ہم بولتے ہیں کسی بہت زیادہ میٹھی چیز کے لیے حلون، تو یہ تینوں لفظ آپ بطور صرف ایک ایگزامپل کی یاد کر لیں کہ فعلن، فعلن، فعلن کے وزن پہ جو آ رہا ہوگا دراصل یہ کسی چیز کی زیادتی کو بیان کیا جائے گا، اس سے زیادہ سپرلیٹو صیغے بھی آئیں گے آگے، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کسی میں صفت زیادہ ہے
تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے. صعب اس کا معنی ہوگا بہت مشکل ہے. صفر بالکل خالی ہے. تو یہ اصل لفظ ہے خالی، لیکن بالکل کا ترجمہ صفت مشبہ کے وزن کی وجہ سے آ گیا. حلو بہت زیادہ میٹھا. ٹھیک ہے، تو فعل 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 ایک ہی وزن ہے اور اس کے فا کلمہ سے 3 لفظ بن گئے. اب دوسرا وزن دیکھتے ہیں. پہلا تو تھا عین کلمہ کے ساکن کے ساتھ فعل فعل فعل. دوسرا جو وزن ہے صفت مشبہ کا، اس میں عین کلمہ پہ زبر ہے. فعال، عین کلمہ کی زیر اور عین کلمہ کی پیش. پہلے فا کی حرکت چینج ہوئی تھی نا، فا کی زبر، فا کی زیر اور فا کی پیش. فعل فعل فعل. یہاں پہ عین تو متحرک ہے، اور عین متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ تینوں حرکتوں کے ساتھ اس کا ایک وزن بنتا ہے فعال فاعیل فاعول. جیسے ہم کہتے ہیں حسن. آپ نے دیکھا کہ حسین اس کا معنی بھی ہوتا ہے خوبصورت، لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں حسن، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ خوبصورت. ٹھیک ہے، حسن. تو یہ فعال کے وزن پہ ہوتا ہے. فرحت بولتے ہیں خوشی کو، لیکن کوئی بہت زیادہ خوش ہے تو ہم اسے فعیل کے وزن پہ بولتے ہیں فریح. یہ سب لفظ قرآن پاک میں آئے ہوئے ہیں. فریح فخور. کوئی آدمی بہت زیادہ خوش ہے تو اسے عربی میں کہتے ہیں فریح جدا، بہت زیادہ خوش. فعولا، یہی حسن کا لفظ قرآن پاک میں حاسونا بھی آپ نے دیکھا کہ حاسونا کتنا ہی خوبصورت قرآن پاک میں آتا ہے. حسونت مرتفقہ، کتنا ہی بہترین ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، تو حسونہ کا لفظ فاعولہ کے وزن پہ یہ بھی شدت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. حسن کا مطلب بھی بہت زیادہ خوبصورت، حسونہ کا مطلب بھی بہت زیادہ خوبصورت، بہت اچھا. فرح بہت خوش. تو فا کلمہ کی تینوں حرکتوں میں اور درمیان میں عین ساکن ہے، تو یہ بھی صفت مشبہ کے الفاظ میں سے آتے ہیں، کیونکہ صفت مشبہ دراصل کسی بھی صفت کی زیادتی کو بیان کرتا ہے. تو اس میں بہت سارے افعال آتے ہیں، بہت سارے اوزان آتے ہیں. تو یہ چند میں آپ کو 3-4 لکھوا رہا ہوں تاکہ یہ الفاظ اگر آپ کے سامنے آئیں تو ان کا کچھ نہ کچھ نقشہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ہو کہ ایسے الفاظ اور ایسے وزن ہم نے صفت مشبہ میں پڑھے ہوئے. ٹھیک ہے، تیسرے فعال. اب یہاں پہ عین کلمہ کے بعد ایک الف کا اضافہ ہو گیا. لام چونکہ اس کے اوپر تو 3 حرکتیں آ سکتی ہیں، زبر بھی، زیر بھی، پیش بھی، کیونکہ یہ اسم ہے. عین کے اوپر زبر ہے. یہاں فا کی اس وزن کے اندر صرف 2 شکلیں ہوں گی، یا فا کے اوپر ہوگی زبر اور یا فا کے اوپر ہوگی پیش. جہاں پہ عین کلمہ کے بعد الف آتا ہے اس کے اندر صرف 2 لفظ آپ کو نظر آئیں گے، فعال یا فعال. فعال، فعال جیسے شجاع، کوئی آدمی بہت زیادہ بہادر ہے تو ہم اس کے لیے شجاع کا لفظ عربی میں استعمال کریں. اور جبان، فعال کی جگہ پہ جبان. کوئی آدمی جبن، جیم با نون. جیم با نون کا مطلب، اس مادے کا مطلب ہوتا ہے بزدل ہونا، لیکن اسے فعال کے وزن پہ جبان کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کوئی بزدل ہے. شجاعت، شین جیم عین، یہ لفظ جوش اور ولولے کے اوپر اس کا معنی کیا جاتا ہے، لیکن جب اسے فعال شجاع کے وزن پہ لے کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے بہت زیادہ بہادر. اور صفت مشبہ کا ایک وہ صیغہ جو اس کی پہچان ہے. یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتے، لیکن صفت مشبہ میں استعمال ہوتے ہیں. چوتھا جو وزن ہے صفت مشبہ کا، وہ اصل صفت مشبہ کی پہچان ہے. اگر وہ لفظ آپ کو قرآن پاک میں کہیں پہ بھی نظر آتا ہے تو اصل صفت مشبہ کا صیغہ وہ ہے، اور اس کی مثالیں سینکڑوں آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہیں. فعیل کے وزن، فعیل فعیل. فعیل کا جو وزن ہے یہ اصل صفت مشبہ کی پہچان ہے. اس کی مثالیں جیسے کریم، رحیم، خبیر. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی صفات ایسے کبیر، رحیم، کریم، شفیق، ٹھیک ہے، یہ ساری صفتیں اصل میں کیا ہیں، ان کے اندر بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ بڑا، بہت زیادہ کرم کرنے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، عزیز، حکیم، علیم، حلیم، یہ تمام صفات جو ہیں یہ صفت مشبہ کی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو صفت مشبہ ہے نا
اس کے اندر کبھی اس میں فاعل کا معنی بھی ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کا معنی بھی ہوتا ہے. جیسے اگر قتیل کا لفظ پہ آ جاتا ہے قتیل، تو قتیل کا معنی اب قتل سے بنا ہے، تو اس کے اندر دونوں معنی آ جائیں گے. کبھی قتیل کا معنی ہوگا قتل کرنے والا، بہت زیادہ قتل کرنے والا، اور کبھی قتیل کا معنی ہو جائے گا بہت زیادہ جس کو قتل کیا جاتا ہے. تو قتل کے فاعل کے معنی میں بھی آ سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اس صفت مشبہ کا جو فعیل کا وزن ہے، یہ بعض اوقات اس پہ فاعل کے معنی میں بھی شدت میں یوز ہوتا ہے، اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں بھی شدت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. صفت مشبہ سمجھ میں آ گیا؟ جی انشاءاللہ. ہاں جی. جی. ایک اس کا وزن ہے فعل. آپ نے نا اس کے یہ چار لفظ یاد رکھنے ہیں، اور ان کی حرکات آپ کے سامنے خود ہی آ جائیں گی. ایک لفظ آپ نے فعل، ایک فعال، ایک فعال اور ایک فعیل، یہ چار لفظ یاد کریں تو یہ دیکھ لیں کہ جو فعل ہے اس میں فا پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، جو فعال ہے اس میں عین پہ تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. فعال میں صرف پیش بھی آ سکتا ہے فعال، اور فعیل وہ تو ہمیشہ اس کی پہچان بہت زیادہ آسان ہے کیونکہ اس کی مثالیں اکثر ہمارے سامنے آتی ہیں. جو یہ قتیل ہے، آپ نے کہا نا فاعل و مفعول دونوں میں آ سکتا ہے، تو اس کا پتہ کس طرح جی. چلتا ہے کہ فاعل کے طور پہ یوز ہو رہا ہے یا مفعول پہ؟ وہ جملے کے استعمال سے کہ وہاں پہ جو سینٹینس چل رہا ہے وہ کس چیز کو بیان کر رہا ہے، سیاق و سباق جس کو ہم بولتے ہیں، کہ پیچھے بات جو چل رہی ہے وہ بطور فاعل کے چل رہی ہے یا بطور مفعول کی چل رہی ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تھینک یو. اس میں صفت میں سے پہلی چیز تھی صفت مشبہ، جس میں کسی چیز کی زیادتی صفت کی بیان کی جاتی ہے. اسی کے مقابلے میں ایک دوسری چیز آتی ہے مبالغہ، یا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا. ٹھیک ہے. وہ بھی صفت ہی کسی کی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس صفت کے اندر مبالغہ اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی کی پہچان بن جاتی ہے اور وہ کوئی کام کثرت سے کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مبالغہ. موسٹلی شاعر یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ کام اکثر ایسے ہوتا رہا. لیکن قرآن پاک میں اس میں مبالغہ موسٹلی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. اس میں مبالغہ یہ اس میں صفت کی دوسری کیٹیگریز ہے. اس میں مبالغہ، ان چیزوں کو رٹے لگانے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، اسے صرف ایک مرتبہ آپ پڑھیں تاکہ یہ الفاظ اگر ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں ان ٹرمز کی بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ہو کہ عربی گرامر میں مشتقات میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں. کسی کی صفت بیان کی جاتی ہے تو کس طرح کے الفاظ آتے ہیں. مبالغہ کی صفتیں اگر قرآن پاک میں وہ اذان آئیں گے جو فعیل فاعل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے. اب مبالغہ کے ہم کچھ الفاظ پڑھیں تو ان کے اندر ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ الفاظ استعمال کریں گے کہ بہت زیادہ ایسے کرنے والا. جیسے ہم رحیم کا ترجمہ اکثر کیا کرتے ہیں، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. تو ہمیں آج یہ پتہ چل گیا کہ نہایت کا ترجمہ ہم کیوں کرتے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، کیونکہ وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خبر رکھنے والے، بہت زیادہ علم رکھنے والے. تو یہ بہت زیادہ کا ترجمہ کیوں آتا ہے، کیونکہ یہ فعیل کے وزن پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر صفت مشبہ کا معنی آ جائے. ابھی آپ مبالغہ کے اندر دیکھیں گے کہ مبالغہ میں صفت کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور کثرت بھی ہوتی ہے، کہ وہ کام وہ کرنے والا اکثر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا پہلا وزن آپ دیکھیں فعال. یہ لفظ ہم اکثر دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، فعال. فعال اس کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے غفار، ستار، جبار. ٹھیک ہے. اب تواب اس کے اندر آتا ہے. غفار اکثر کیا کرنے والا، کثرت سے معاف کرنے والا. ستار کثرت سے چشم پوشی کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، چھپا لینے والا. تواب الرحیم، تواب کا مطلب کیا ہے، کثرت سے توبہ قبول کرنے والا. ٹھیک ہے. وہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا. تو یہ بہت زیادہ اور کثرت سے یہ لفظ آتا ہے. اسی طرح وہ چیزیں جو کسی کا پیشہ بن جاتی ہیں، جیسے درزی ہے. اب خیط خو یا تو اس کا معنی ہوتا ہے سینہ، تو درزی کو کیا بولا جاتا ہے، خیاط. خیاط کہ اس کا کام ہی کیا ہے، روز سلائی کرنا. خبز کہتے ہیں روٹی کو.
تو جو روٹیاں لگاتا ہے اس کا پیشے کا نام کیا رکھا جاتا ہے عربی میں؟ خباز، کہ ہے ہی نان بھائی، روٹیاں لگاتا ہے۔ کوئی باورچی ہے، ہر وقت کھانا بناتا رہتا ہے۔ اب طبخ میں نے کل بتایا تھا، تو آ خواہ کہتی ہیں کھانے کو، پکانے کو، تو باورچی کو کہا جائے گا طباخ، طباخ، باورچی۔ تو پیشہ جب کسی چیز کا، کسی آدمی کا بن جاتا ہے تو اسے بھی فعال کے وزن پہ بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے، وہ یہ کام کثرت سے کرتا ہے اور وہ اس کے اندر بہت زیادہ ماہر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا ایک معنی ہے۔ حماد بھی اسی سیگے پہ ہوگا؟ حماد بھی اسی سے ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، تعریف ہی کرتا رہتا ہے جو ہر وقت اسے حماد کہیں گے۔ تو پھر ٹھیک ہے نا؟ احمد اور حماد میں کیا فرق ہوگا؟ احمد جو ہے نا وہ اس میں تفضیل ہے، احمد کے اندر اس کی ایک صفت کمپیئر کیا جا رہا ہے اسے دوسروں سے۔ اصل میں جو اس میں تفضیل ہے نا وہ دو طرح سے آتا ہے، یا اسے دوسروں سے کمپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ باقی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہے، اس میں تفضیل کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ اور اس میں دو طرح سے آتا ہے، یا تو کسی خاص آدمی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے زیادہ ہے اس صفت کے اندر، یا بتایا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ ہے۔ اصل میں تفضیل کے صیغے کے اندر دوسروں سے کمپیئر کیا جا رہا ہو، جبکہ مبالغے کے اندر کسی اور سے کمپیئر نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ اس کی اپنی صفت میں کمال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جنرالٹی کہہ لیں، مطلب اس کا جی نارمل بالکل، ریگولر کام ہے یہ کرنا، ہاں مطلب جی، باورچی کا ریگولر کام ہے ہر وقت کھانا بنانا، جی حماد کا ریگولر کام ہے کہ ہر وقت حمد کرنا۔ جی۔ اگر کوئی آدمی حامد ہے وہ تعریف کرتا ہے، کوئی آدمی حماد ہے اس کا پیشہ ہی تعریف کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن احمد کا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ ان سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو یہ جو آخر میں تفضیل کا ورڈ آتا ہے نا، تفضیل کا معنی ہی کیا ہے؟ سب پر فضیلت، اسے فاعل پر، صفت مشبہ پر، اس میں مبالغہ پر، سب پر کیا ہوتی ہے؟ فضیلت حاصل ہوتی ہے، کہ جو اپنے اپنے کام میں ماہر ہے، احمد کیا ہے؟ ان سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس کام کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ۔ جیسے ہم رحم کو دیکھ لیں کہ رحیم کا لفظ، رحمان لفظ آتا ہے مبالغے کے اندر۔ اب مبالغے کے اندر فعلان کا وزن آئے گا، ابھی دوسرا وزن ہم یہی پڑھ لیتے ہیں، فعلان۔ اور ڈاکٹر صاحب کا نام کس وزن پہ آئے گا؟ کیسے؟ خرم۔ خرم؟ شاید یہ ایک نام ہے، تو اس کا وزن کے اوپر یہ نہیں ہے، پھر یہ اس میں جامد ہوگا کوئی، جسے کسی خاص وزن کے تحت نہیں بنایا گیا تھا، صحیح صحیح۔ کیونکہ اسم بھی ہے نا بہت سارے جن کا کوئی وزن نہیں ہے لیکن وہ ایک معنی میں یوز ہوتے ہیں، جی جی۔ بس ان کا ایک معنی ہوتا ہے تو وہ اس میں جامد میں ہوں گے۔ تو دوسرا وزن ہمارے سامنے آ رہا ہے فعلان۔ یہ بھی بہت زیادہ، کوئی آدمی بہت زیادہ پیاسا ہے، اب عین توشین، عطش کہتے ہیں پیاس کو، تو فعلان سے عطشان، کوئی آدمی بہت زیادہ پیاسا ہے تو اسے کہیں گے عطشان۔ کوئی آدمی بھوک کو کیا کہتے ہیں؟ جوع، ہم نے اس میں پڑھا جوع، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوک میں کھانا کھلایا، تو جوع کہتے ہیں بھوک کو۔ کسی آدمی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو اسے کہتے ہیں جوعان، بھوکا، جوعان، جس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ رحم کرنے سے جو مبالغہ کا فعلان کے وزن پہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ رحمان، جو بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، فعلان۔ تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اس میں تفضیل اور مبالغے کے درمیان فرق، کہ راحم کا معنی ہے رحم کرنے والا، رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، رحمان کا معنی ہے کثرت سے کیا کرنے والا؟ رحم کرنے والا۔ اس میں شدت آ گئی، جس کا کام ہی کیا ہے؟ مہربانی کرنا اور رحمت کرنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنا۔ تو ارحم کا لفظ جو افعل میں آتا ہے وہ پھر سارے رحیم و رحمان سے بڑھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ احکم الحاکمین، کہ حکیم حکمت والا، حاکم حکم دینے والا، لیکن
ہم اللہ تعالیٰ کی کیا فرماتے ہیں، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ سب حکم دینے والوں سے بڑھ کے ان کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو احکم کا لفظ جو ہوتا ہے وہ کمپیئر بھی کرتا ہے اور سپرلیٹیو کا معنی بھی اس میں ہوتا ہے. باقیوں کی نسبت اس کے اندر زیادتی بن جاتی ہے. اچھا، مبالغے کے اندر فعال اور فعلان کے علاوہ بھی چند الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے فعیل، فعیل، صدیق. ہم بہت زیادہ کوئی سچ بول رہا ہے تو اس کا نام ہی کیا پڑ جاتا ہے، صدیق، ہمیشہ سچ بولنے والا، کثرت سے سچ بولنے والا. فعال، فعیل اور فعول، ایسے تمام الفاظ جو ہوتے ہیں وہ مبالغے کے ہوتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام قدوس، قدوس بہت زیادہ پاکیزہ، قدوس. اسی طرح یہ ہے فعول، فا کے اوپر اگر زبر آ جائے فعول، یہ بھی کیا بنے گا، مبالغے کا صیغہ. جیسے قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ چند آپ کے سامنے آگے، ویسے بہت زیادہ ہیں، یہ 5-6 آپ دیکھ لیں: فعال، فعیل، فعول اور فعول اور فعلان. یہ تمام الفاظ اگر ہمارے سامنے غفار، قیوم، قدوس، صدیق، ایسے جو الفاظ آتے ہیں وہ دراصل کیا ہوتے ہیں، مبالغے کے ہوتے ہیں. اور مبالغے کی ایک پہچان آپ شد ذہن میں رکھ لیں کہ مشدد عین کے اندر جب آ رہا ہے اور وہ کسی فعل کے، دیکھیں ان کی پہچان اس لیے آسان ہے کہ یہ کسی فعل کے وزن پہ نہیں ہے، یہ ماضی مضارع امر کی طرح تو ہے نہیں، یہ اسم ہے. اور اسم کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی صدیق لکھا ہوا تو اب یہ فاعل تو نہیں ہے، مفعول بھی نہیں ہے. تو اب زیادہ سے زیادہ آپ کو پہچان کرنی پڑے گی صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ کے درمیان. تو آپ دیکھ لیں کہ صفت مشبہ کے اندر مشدد الفاظ تو کوئی بھی نہیں ہے، فعل، فعول، فعال، فعیل، اس میں کسی میں شد نہیں ہے. تو جو مشدد آ رہے ہیں فعال، فعول، تو مشدد ہی دراصل کیا ہے، ان کی شدت کو بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اس لیے ان کی پہچان آسان ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے علاوہ اب 2 چیزیں رہ گئی، اس کسی کے کلرز اور عیوب بیان کرنے کے لیے، اور دوسری چیز اس میں تفضیل، فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو یہ دونوں مختصر ہیں انشاءاللہ، ہم اسے نیکسٹ کلاس کے بالکل شروع میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کافی ہے آج. چلیں، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.